حسن پور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہ قصبہ پہاڑوں کے دامن میں آباد تھا، جہاں لوگ کھیتوں میں محنت کرتے اور شام کو مسجد کے صحن میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ قصبے کے کونے میں حامد نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ حامد ایک مدرسے کا استاد تھا، سادہ کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور آنکھوں میں نور۔ وہ قرآن پڑھاتا اور بچوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا۔ اس کے گھر میں غربت تو تھی، لیکن سکون اور برکت بھی تھی۔ اس کی بیوی زینب ایک نیک اور خوبصورت عورت تھی، جو ہمیشہ کہتی، حامد، انسان کی اصل دولت ایمان ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، ہم بس کوشش کر سکتے ہیں۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا یاسر اور بیٹی عائشہ۔ یاسر 12 سال کا تھا، شرارتی اور ذہین، جبکہ عائشہ بہت نیک اور خاموش مزاج تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا۔ وہ شخص لمبے قد کا تھا، مہنگے کپڑوں میں اور ہاتھ میں ایک بھاری تھیلا تھا۔ قصبے کے لوگ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ وہ اجنبی سیدھا مسجد کے امام کے پاس گیا اور کہا، میں اس قصبے میں کچھ دن قیام کروں گا، میری کچھ امانتیں ہیں جنہیں کسی ایماندار کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فوراً کہا، بیٹا، اگر تمہیں کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو حامد سب سے بہتر ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یوں اجنبی نے یہ امانت حامد کے پاس رکھوا دی۔ یہ تھیلا بہت بھاری تھا، لیکن حامد نے بغیر کھولے اسے سنبھال کر رکھ دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو یاسر نے تھیلا دیکھا۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے آہستہ سے تھیلے کو چھوا اور دل چاہا کہ اسے کھول لے۔ اس نے سوچا کہ اس میں سونا ہے اور کہا، اگر یہ سونا ہمارا ہوتا تو ہم بہت امیر ہو جاتے، ہماری جھوپڑی محل بن جاتی۔ لیکن اسی وقت عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا، یہ امانت ہے، امانت میں خیانت کرنے والا کبھی خوش نہیں رہتا، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یاسر خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں تجسس ہنوز قائم تھا۔ کچھ دن بعد وہ اجنبی اچانک سے غائب ہو گیا۔ کسی نے بھی اسے قصبے میں نہیں دیکھا۔ لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے، شاید وہ چور تھا، یا کسی سے بھاگا ہوگا، یا شاید مر گیا ہے۔ اب سب کی نظریں حامد کے دروازے پر جم گئیں۔ سب نے یہی سوچا کہ اس کے پاس جو تھیلا ہے اس میں سونا ہے اور اب وہ حامد رکھ لے گا۔ قصبے کے کچھ لوگ حامد پر الزام لگانے لگے، لیکن حامد نے کہا، یہ امانت ہے اور میں اسے تب تک نہیں کھولوں گا جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ زینب نے کہا، یہ آزمائش ہے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ اسی درمیان قصبے میں قحط پڑ گیا، بارشیں ہونا بند ہو گئیں، کھیت سوکھنے لگے، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ حامد کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہ رہا، بچے بھوکے سو جاتے۔ یاسر بار بار کہتا، ابا، وہ تھیلا کھول لیں، شاید اس میں کھانے کے لیے کچھ ہو۔ حامد سخت لہجے میں کہتا، نہیں، یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنے والا قیامت کے دن رسوا ہوگا۔ یاسر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک رات اس نے چھپ کر تھیلا کھول لیا۔ جب یاسر نے وہ تھیلا کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے اندر سونے یا چاندی کے سکے نہیں تھے، بلکہ چند پرانے کپڑے، ایک چھوٹی سی ڈائری اور چند کاغذات تھے۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، جو کوئی اس امانت کو امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ اس کی نسلوں میں عزت دے، اور جو خیانت کرے گا وہ برباد ہوگا۔ یاسر کام کر رہ گیا۔ اس نے اپنے جرم پر بہت شرم آئی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے اور اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے روتے ہوئے ڈائری والد کو دکھائی۔ حامد نے کہا، بیٹا دیکھو، یہ آزمائش تھی اور تم اس سے پورے نہیں اتر سکے۔ یاسر نے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ کچھ ہفتوں بعد وہ اجنبی لوٹ آیا، مگر اس بار وہ بہت زخمی تھا۔ اس کا حال بہت خراب تھا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے سب کے سامنے کہا، میں نے یہ امانت قصبے میں اس لیے چھوڑی تھی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کون ایماندار ہے۔ میں ایک بڑے تاجر کا بیٹا ہوں، میرے بھائیوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں اپنی اصل دولت چھپا کر بھاگ آیا۔ یہ تھیلا میرے لیے ایک آزمائش تھی۔ پھر وہ روتا ہوا بولا، حامد، تم بہت اچھے ہو، تم نے امانت کی حفاظت کی۔ جو تم لوگوں کے گاؤں پر حالات تھے، اس کے بعد تو تمہیں ضرور دیکھنا چاہیے تھا کہ شاید یہ تھیلا تمہاری کچھ مدد کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے بھاری انعام کی رقم سے حامد کو نوازا۔ جب حامد کے پاس اچانک دولت آئی تو قصبے کے لوگ اچانک بدلنے لگے۔ کچھ لوگ حسد کرنے لگے اور کچھ خوشامد سے کام لینے لگے۔ یاسر کا دل بھی بدلنے لگا، وہ دولت دیکھ کر مغرور ہونے لگا۔ لیکن حامد نے بیٹے کو بٹھایا اور کہا، بیٹا، یہ دولت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اگر ہم نے غرور کیا یا اس سے غلط جگہ پر استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں یہ عطا کی ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ کچھ عرصے بعد قصبے پر پھر ایک مصیبت آ گئی۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ گاؤں پر حملہ آور ہوا۔ وہ سب کچھ لوٹنے آئے تھے۔ حامد نے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، یا اللہ، یہ سب تیری امانت ہے، ہماری حفاظت فرمانا۔ اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ڈاکوؤں کو دکھائی دینا بند ہو گیا۔ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اچانک بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ زینب نے کہا، یہ اس ایمانداری کا صلہ ہے جو حامد نے برسوں پہلے دکھائی تھی۔
اللہ کی حفاظت ہمیشہ ایماندار کے ساتھ ہوتی ہے۔